अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक रवायत से मालूम होता है कि कौम बनी इसराइल में एक ज़रगर था और इसका नाम सामरी था। और इस रवायत से ये भी मालूम होता है कि सामरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भांजा था। जब बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के कब्ज़ा से निकाल कर मिस्र ले चले, इस वक्त सामरी बिल्कुल बच्चा था। जब दरिया के किनारे सब इकट्ठे हुए तो लोगों ने सामरी को बहुत ढूंढा, लेकिन इसको इस गिनती में ना पाया। मिस्र आते वक्त रास्ते में अकेले बैठे रोते थे। कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसको अपने बाजुओं पर बहुत रोज़ तक रखा, यहाँ तक कि जब माँ बाप इसके घर में आए तब हज़रत जिब्राइल इसको ले जाकर इसके माँ बाप के घर के दरवाजे पर बिठाकर चुपके से चले गए, क्योंकि सामरी को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। इनके चले जाने और जुदा होने की वजह से बुलंद आवाज़ से रोने लगे। इनके बाप इनके रोने की आवाज़ सुनकर अपने घर से बाहर निकल आए और क्या देखते हैं कि अपना ही बेटा रो रहा है। तब गोद में उठाकर इसे अपने घर में ले गए। अंदर घर में इसकी माँ भी देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद चंद रोज़ तक सामरी ने ज़रगरी सीखी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को अपना नायब बनाकर बनी इसराइल में छोड़ गए थे और 70 आदमियों को लेकर कोहे तूर पर गए थे। इसके बाद सामरी ने फुर्सत पाकर सब कौम को जमा करके कहा कि आज 20 दिन हुए 70 आदमी बुजुर्गों को लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं। इसके अल्लाह ने मुझको खबर दी है कि वो सब कोहे तूर पर मर गए हैं। अगर तुम लोग इसकी सदाकत चाहते हो तो इसके रब को मैं तुम्हें दिखाऊं ताकि तुम इससे पूछ लो, तब हाल मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा इसमें क्या मज़ायका है। तब सामरी मदूद ने सोना से एक कालिब सूरत गौशाला बनाकर बतौर सांचे के इसको आग में रख दिया और फिर इस मरदूद ने सोना चांदी को बोझ सलाकर इस आग में सांचे पर डाल दिया। वो दोनों पिघल कर पानी हो गए। इस कालब के अंदर बैठ गया और फिर वो बिछड़े की सूरत में बन गया। सामरी ने इस कालब को आग से निकाल कर एक बिछड़ा सोने का खूबसूरत इसके अंदर से निकाल कर पाको साफ करके रख दिया और इसका नाम भी गौशाला सामरी रखा। और फिर इसको कौम सामरी पूछती थी। बाज़ महक्कों ने यूँ लिखा है कि फ़िरऔन के दरिया में गर्क होने के वक्त सामरी उस वक्त तफल ना था बल्कि जवान था। इस वक्त एक शख्स को देखा कि घोड़े पर सवार होकर फ़िरऔन के लश्कर में आया। जब इसका घोड़ा कदम उठाता तो इसके ज़ेरे सब मर्तबे और बुजुर्गी से ताज़ा घास पैदा होती जाती। सामरी ने मालूम किया कि शायद जिब्राइल होंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद को आए हैं। इस वक्त एक खाक इनके घोड़े की सिम के नीचे से उठा कर रख ली थी। जब गौशाला बनाया तो कौम बनी इसराइल को कहा कि आओ तुम इस खुदा को सजदा करो। नाउज़ुबिल्लाह, जो गमराह हुए वो इसी वक्त सामरी के कहने से चले आए। जब सामरी ने इस मश्ते खा को बिछड़ के मुंह में डाला तो अल्लाह के हुक्म और कुदरत से इस बिछड़े के मुंह से बेधड़क गाय की आवाज़ निकली। चनाचा फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़अख़रजलहुम इजला जसदल्लहु ख़वार फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम व इलाहु मूसा फ़नसिया। पस बना लिया इनके वास्ते एक धड़ जिसमें चलाना वगैरह गाय का था। पस कहा उन्होंने इनसे, ये खुदा है तुम्हारा और खुदा मूसा अलैहिस्सलाम का। सो वो भूल गया, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए और दूसरी जगह में चले गए। लेकिन बनी इसराइल इसकी आवाज़ सुनकर यकीन लाए और सजदा भी किया। फिर वो इसी जगह को पूजने लगे और बाज़ आदमी 12 कौम में से थे जो ईमान में कामिल थे। इन लोगों से जुदा होकर कोहे काफ की तरफ निकल गए और वहाँ मस्जिद बनाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हुए। फिर हर किस्म की नेमतों से सरफराज किए गए। मारजतुन नबुव्वा में लिखा है कि शब मराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि शोला नूर ज़मीन से लेकर साक अर्श तक चमकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये किसका नूर है। वो बोले कि कौम बनी इसराइल जो गौशाला पूजते थे और उनमें एक जमात निकल कर कोहे काफ में अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी, ये नूर इन्हीं का है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको इनके पास ले चलो। ये सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए और फिर कहा, हाज़ा नबियुकुमुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल मक्कियुल मदनी। ये सुनते ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तालीम कुरान और सूरतें वगैरह सब पढ़ा दी हो। फिर इसके बाद हदायत की कि दीन मुहम्मदी पर कायम रहें। अलकिसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और वो 70 आदमी तो रैत लेकर जब कोहे तूर से आए और अपनी कौम को देखा कि वो लोग एक गौशाला बनाकर पूछते हैं। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खफा हुए और फिर कहा, चनाचा अल्लाह ताला फरमाता है,
بئس ما اختلفتمونی من بعدی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا بری بات کی تم نے میرے پیچھے کیوں جلدی کی اپنے رب کے حکم سے، اور ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں اور پھر پکڑا سار اپنے بھائی ہارون کا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے بھائی میں تو بے گناہ ہوں، قوم کو میں نے ہر چند منع کیا لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور مجھ کو ناتواں سمجھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، پس اے میرے بھائی مت ہنسا دشمنوں کو مجھ پر اور مجھ کو ان گناہگار لوگوں میں مت ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ بلاخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون کے سر کے بال چھوڑ دیے اور کہا گوسالہ کس نے بنایا؟ وہ بولے کہ سامری نے بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلا کر زجر و تحدید کیا اور پھر کہا کس طرح بنایا تو نے اس کو، اور تو کیوں اللہ کو بھول گیا اور اس چیز کے بنانے سے قوم میں فتنہ ڈالا اور یہ گوسالہ بنا کر قوم کو گمراہ کر دیا۔ یہ سن کر سامری بولا کہ میرے دل نے یہی مجھ سے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به۔ کہا سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا میں نے اس چیز کو کہ نہ دیکھا لوگوں نے۔ اس کو پھر لی میں نے ایک مٹھی خاک باؤں کے نیچے اس بھیجے ہوئے گھوڑے کے سم کے نیچے سے، اور وہی خاک میں نے ڈال دی گوسالہ کے منہ میں، تب سے یہ بات نکلی اور یہی مسلط دی مجھ کو میرے دل نے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الہی اگرچہ سامری نے گوسالہ بنایا، اس کو بولنے کے واسطے زبان کس نے دی؟ ندائی اے موسیٰ، اس کو بولنے کی قوت گویائی میں نے دی۔ پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی یہ سب تیرا آزمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہی الا فتنتک ونفضل بها من تشاء وتهدی من تشاء۔ کہا موسیٰ علیہ السلام الہی یہ سب تیرا آزمانا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے۔ تو ہے ہمارا دوست، پس بخش ہم کو، رحم کر ہم پر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے وحی آئی ہے موسیٰ تم نے اپنی قوم اپنے بھائی ہارون کے سپرد کی تھی کہ وہ آپ کی عدم موجودگی میں نگہبان رہے گا، کیونکہ تم نے مجھ کو نہ سونپا کہ ہم ان کو راہ پر رکھتے۔ جب حضرت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پہنچی تو آپ نے اپنی امت کو اللہ پر سونپا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے دن اولاد آدم علیہ السلام 120 صفوں میں مشرق سے مغرب تک کھڑی کی جائے گی۔ ان صفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی صفوں میں ہوگی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد تمہاری امت میں جتنے چھوٹے بڑے ہیں دیکھ لو موجود ہیں، پھر اس وقت جو کچھ مجھ سے مانگو گے سو پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے پروردگار میرے اس وقت میری امت میرے ساتھ کہاں رہے گی اور میں کہاں لے جاؤں گا؟ تو ان کا گناہ بخش اور رفو فرما اور ان کو بحشت دے اور ان کے درجات بلند فرما، اور پھر اپنے دیدار سے ارشاد فرماتا ہے کہ تیرا فضل و کرم ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی میں نے توبہ کی اور تو میری توبہ قبول کر۔ پھر حکم ہوا اے موسیٰ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، مگر تم اپنی قوم کے گوسالہ پرست کو ایک دوسرے سے قتل کراؤ، یہ پھر اپنے وطن سے خالی ہاتھ کو نکال دو۔ ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے تب ان کی توبہ تمہاری توبہ میری درگاہ میں قبول ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو بت پرست تھے بلوا کر اللہ کی طرف سے یہ بات کہی کہ سزائے اعمال بت پرستی میں ان دونوں میں سے جس کو اختیار کرو گے نجات پاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم کو غربت وطن کی برداشت نہیں، آپس میں لڑ کر مار جانا بہتر ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خطاب آیا کہ اے موسیٰ ان سے کہہ ڈالو کہ وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر اپنے گھر کے دروازے پر تلوار سے ایک دوسرے کو قتل کریں، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اگر کوئی اس معاملے میں اف بھی کرے گا تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی۔ پس وجز جان دیکھنے کے اور کچھ چارہ نہ دیکھا۔ تب صبح کے وقت 70,000 مرد گوسالہ پرست برہنہ ننگی تلوار کھینچ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کو، اپنے آپ کو مار کر قتل ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سر کو برہنہ کیا اور پھر اللہ کے دربار میں خوب گریہزاری کی اور برابر سرگوشی کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو داخل کر اپنی رحمت میں، اور تو ہے سب سے زیادہ رحم والا۔ ندائی اے موسیٰ دعا تمہاری اور توبہ ان کی قبول ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں اپنے ہاتھ میں لیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ
جب فرد ہوا غصہ موسیٰ کا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں اور جو ان میں لکھا ہوا تھا راہ کی سوچ میں اور مہربانی ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں لے کر بنی اسرائیل کو کہا، اے لوگو، تمہارے واسطے ہم نے کتاب تو ریت لا دی ہے کہ احکام الہی اپنے گھروں میں لکھا اور پھر اس کو ہر وقت پڑھتے رہو، اور پھر جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، اگر پڑھیں گے تو کچھ عمل نہ کریں گے اور عمل کریں گے تو کچھ نہ پڑھیں گے، ان دو میں سے ایک عمل اختیار کریں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ عمل بھی کرو اور اس کو ہر وقت پڑھو بھی، اور بولے، اے موسیٰ، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ مسل ابر کا سر پر لا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، ہے میری قوم، تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کا پہاڑ نمودار کیا ہے، ذرا اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ جب ان لوگوں نے اپنے نگاہوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ اس عذاب کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاسْتَنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب اٹھایا ہم نے پہاڑ اوپر ان لوگوں کے کہ گویا وہ ایک سائبان ہے، اور جانا انہوں نے یہ کہ وہ گر پڑے گا ان پر۔ کہا، ہم نے جو کچھ دیا تم کو ساتھ قوت، اور یاد کرو جو کچھ بھی جس کتاب کے ہے تاکہ تم بچو۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم اللہ پر ایمان لاؤ اور کتاب توریت کو پڑھو اور اس پر عمل بھی کرو اور گوسلہ پرستی چھوڑ دو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بعض لوگوں نے کہا، قالوا سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور پھر اس کو نہ مانا۔ جب منکروں نے یہ کہا تو پہاڑ ان کے سر کے قریب آیا تو اس کو دیکھ کر سب کے سب بیٹھ گئے۔ پھر پہاڑ جو در حقیقت عذاب تھا وہ بھی نیچے اترا، اور جب وہ کھڑے ہوتے تو پہاڑ بھی ان کے سر پر کھڑا رہتا۔ یہ دیکھ کر ہمارے ڈر کے سب سجدے میں گر گئے، اور پھر اپنا آدھا سر منہ مٹی میں لگاتے اور نگاہ کو بار بار اٹھا کر اس پہاڑ کو دیکھتے تھے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے سروں پر نہ گر پڑے، جس میں دب کر ہم سب مر جائیں گے۔ پس بعض ایمان والے اور بعض کہنے لگے کہ ہم تو ایمان لائے مگر سچے دل سے نہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر سے پہاڑ اٹھا لیا، اور جو لوگ منکر تھے وہ اپنے گوسالہ پرستی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دے کر فرمایا کہ میں اس گوسالہ کو پارا پارا کر کے جلا دوں گا اور پھر اس کو دریا میں بہا دوں گا، غرضے کہ اس کا نام و نشان نہ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے، دیکھ طرف اپنے معبود کے، ہو گیا تو اوپر اس کے متوقف، ابھی جلا دوں گا اس کو اور پھر اڑا دوں گا دریا میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلانی گھاس اس بچڑے کو جلاؤ، تب یہ اچھی طرح سے جل جائے گا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ پتھر سے چور چور کر کے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں ڈال دو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پتھر سے چورا کر کے دریا میں ڈال دیا، یہاں تک کہ ان گوسلہ پرستوں نے دریا میں جا کر اس کا پانی پی لیا مارے کفر کے۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلایا گیا دلوں میں ان کے بچھڑے کی محبت بسبب کفر۔ ان کے روایت ہے کہ جو کوئی اس کا شستہ پانی دریا میں جا کر پیا اس کا تمام بدن سیاہ ہو گیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا۔ لہٰذا اس واقعہ کو جو سامری اور گوسلہ پرستی کا تھا اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکنز دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔